مسلم اگنور اور پیپلز پارٹی کی انتخابی قربتیں، دونوں بڑی جماعتوں نے این اے 127 اور این اے 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطے کر لیے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی سے شہباز شریف کی سیٹ پر مفاہمت کی پیشکش کر دی ہے۔ این اے 242 سے نون لیگ کے صدر شہباز شریف انتخاب لڑ رہے ہیں۔ این اے 242 کی سیٹ پر ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال بھی امیدوار۔ عام انتخابات کی تیاریاں جاری، ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا آج آخری روز۔ لاہور ہائی کورٹ میں قائم اپیلیٹ ٹریبیونل اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ اپیلیٹ ٹریبیونل میں اب تک 40 سے زائد اپیلیں دائر۔ اپیلیٹ ٹریبیونل 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ نواز شریف کے این اے 130 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے ریٹرننگ آفیسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم، عدالت نے آر او کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج رسال حسن سید نے اپیل پر سماعت کی۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر۔ این اے 119 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ندیم شیروانی نے اپیل دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مریم نواز کے اثاثے آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے۔ الیکشن 2024 کے تشہیری مواد کے لیے ضابطہ اخلاق جاری، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پوسٹر کا سائز 23x18 سے زائد نہ ہو، پمفلٹ کا سائز 6x9 رکھا جائے، بینر سائز 3x9 رکھنے کا حکم جاری، پورٹریٹ سائز 3x2 رکھا جائے۔ خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت افسران کارروائی کرنے کے پابند ہوں گے۔ رہنما نون لیگ دانیال عزیز نے پارٹی شوکاز نوٹس مسترد کر دیا۔ دانیال عزیز نے 3 صفحات پر مشتمل جواب میں پارٹی موقف رد کر دیا۔ پارٹی نظم و ضبط اور پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کی۔ احسن اقبال نے میرے حلقے میں اپنے بیٹے کے لیے ریلیاں کی، دانیال عزیز کا جواب۔ پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں۔ وسائل سے مالا مال ملک میں آج غربت ناچ رہی ہے۔ الیکشن میں پھر وہی لوگ حصہ لے رہے ہیں جنہوں نے 76 سال ملک کو لوٹا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جلسہ عام سے خطاب، لاہور بدلے گا تو پاکستان کرپشن فری بنے گا۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ، خون جما دینے والی ٹھنڈ سے نظام زندگی متاثر۔ کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 9 اور 10 جنوری کو بارشوں کی پیشگوئی۔ گدو پاور پلانٹ میں فنی خرابی سے بجلی بندش کا معاملہ۔ این ٹی ڈی سی کے مطابق گدو سوئچ یارڈ میں سرکٹ بریکر کو تبدیل کر دیا گیا۔ سرکٹ بریکر کی تبدیلی کا کام مکمل کرنے کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا گیا تھا۔ شدید دھند کے باعث 500 کے وی اور 220 کے وی کی ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ ہوئی تھیں۔ گدو پاور پلانٹ میں خرابی دور ہونے کے باوجود ترسیلی نظام متاثر، پیداوار انتہائی کم ہونے کے باعث بجلی کا بحران شدید۔ لیسکو کا شارٹ فال 1030 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دیہی اور سرحدی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے سے بھی زائد ہے۔ بجلی کی پیداوار مزید کمی ہوئی تو فریکوینسی کم ہونے سے بریک ڈاؤن کا خدشہ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کا انقلابی اقدام، اضلاع کو قریبی بینچوں کے ساتھ منسلک کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلع بھکر کو ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، جبکہ ضلع میاں ویلی کو ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔
تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف کیس کی سماعت ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمشنر پنجاب کا فیصلہ بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الیکشن کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت کل فیصلہ سنائے گا۔ چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور کیسرا الہی نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ پرویز الہی نے پی پی 32، 34، 42 اور این 69، 64 سے کاغذات نامزدگی پر اپیل دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپیلٹ ٹربیونل میں اپیلیں دائر کی گئیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ریٹرننگ افسران نے خلاف قانون کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ پولیس سے لڑائی جھگڑا کرنے اور کاری سرکار میں مداخلت کا کیس، عدالت نے 9 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے 3 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے بطور ڈیوٹی جج سماعت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے آنے والے شہریوں سے ملاقات کی، آن لائن ٹیسٹ کے حوالے سے مشاہدہ کیا۔ ٹیسٹ میں فیل ہونے پر شہری کو دوبارہ تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت کی۔ شہریوں نے پولیس خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس کے سسٹم کو سراہا۔ یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری خاری ہی خاری، کبھی آٹا نہیں ملتا تو کبھی دالیں اور چینی غائب۔ شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے دھکے کھانے لگے۔ عام شہریوں کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف بھی رل گئے۔ صبح سے آتے ہیں شام تک کھڑے رہتے ہیں، کچھ ملتا نہیں ہے۔ آٹا تو بالکل نہیں ملتا، آج ملے گا، کل ملے گا، پرسوں ملے گا، چوتھ ملے گا۔ برائلر انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، مرغے کا گوشت 11 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 542 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 8 روپے فی کلو بڑھ گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل 360، پرچون ریٹ 374 روپے کلو مقرر۔ انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 378 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 11,220 روپے میں فروخت۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، انار 950، انگور 700، کھجور ایرانی 600، سیب 400 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ لہسن 750، ادرک 700، پیاز 220 اور ٹماٹر 140 روپے کلو بکنے لگے۔ کریلے 450، مٹر 220، اروی اور شملہ مرچ 200 روپے کلو میں دستیاب۔ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری، مافیا فیس قیمت میں سرکار کے کروڑوں روپے ہضم کر کیا۔ سینکڑوں کمرشل اور رہائشی غیر قانونی تعمیرات مکمل کر لی گئیں۔ سال 2023 میں 725 تعمیرات غیر قانونی ہونے کی رپورٹ جاری کی گئی۔ ایل ڈی اے کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی میں پولیس رکاوٹ بن گئی۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ جوہر ٹاؤن کو درخواست دی، پولیس کی جانب سے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ ایل ڈی اے انتظامیہ نے ایس پی صدر کو تھانہ جوہر ٹاؤن سے متعلق آگاہ کر دیا۔ واسطہ کے ورک چارج ملازمین کے لیے بری خبر، مالی خسارے کا شکار ہیں۔ ورک چارج ملازمین کو 32,000 تنخواہ نہیں دے سکتے۔ واسطہ انتظامیہ نے کم از کم تنخواہ 32,000 روپے دینے سے انکار کر دیا۔